بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عنایت سے کل ہم نے دنیا کے احوال پر اور دنیا کی زندگی میں مختلف جو احوال ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ تھوڑی گفتگو عرض کی تھی، اور آج کی گفتگو اسی ہی گفتگو کا تسلسل ہے کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر جو آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا لازمی حصہ رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں احادیث طیبات میں بار بار اس طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کو فنا ہے، بقا نہیں ہے، یعنی یہ باقی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ سو جس طرح دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اس کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی ختم ہو جانے والی ہیں، اور جو مختصر ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے، یہ تمہاری امتحان گاہ ہے، یہ تمہارا ایگزامینیشن ہال ہے۔ سو اس دنیا کی زندگی میں ایسے دل نہ لگا لو کہ آخرت کو، برزخ کو، قبر کو بالکل بھول ہی جاؤ، اور تمہاری دنیا کی زندگی میں تمہارے صبح و شام سے، تمہاری مصروفیات سے کہیں سے بھی یہ ظاہر نہ ہوتا ہو کہ اس بندے کو اپنی آخرت کا بھی کوئی فکر موجود ہے، بلکہ دنیا ہی دنیا ہو، دنیا ہی دنیا ہو۔ سو ایسا طرز زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے سخت ناپسند فرمایا ہے۔
بلکہ حقیقت اگر آپ پوچھیں تو حقیقت یہ ہے کہ مومن جو ہے یہ دنیا میں رہتا ہے، مومن دنیا میں رہتا ہے، مگر دنیا مومن میں نہیں رہتی۔ یہ حاصل ہے ساری دنیا کی زندگی کا اگر آپ سمجھیں تو، یعنی مومن دنیا میں رہتا ہے مگر دنیا جو ہے وہ مومن کے من میں نہیں رہتی، اس کا من اور اس کا دل اور اس کا ضمیر جو ہے وہ دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہوتا۔ اس کی بالکل ایسے مثال سمجھ لیں دنیا کی اور دنیا میں رہنے کی، جس طرح انسان جو ہے کسی شپ کے اندر، کسی کشتی کے اندر سفر کرتا ہے۔ جب انسان کسی کشتی میں سفر کر رہا ہو تو شپ میں اور کشتی میں سفر کریں تو وہ کشتی جو ہے وہ صاف ظاہر ہے دریا کی موجوں پر اور سمندر کی موجوں پر اور پانی پر ہی چلے گی۔ پانی اس طرح ہے جس طرح دنیا کے وسائل ہوتے ہیں، کشتی اس طرح ہے جس طرح بندہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ بندہ مومن اس پانی کے اوپر سفر کرتا رہتا ہے ساری عمر، جتنے اس کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ دنیا کے وسائل کو، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اس طرح جس طرح کشتی جو ہے وہ پانی کو استعمال کرتی ہے، اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتی۔ وہ لباس اچھا پہنتا ہے، وہ رزق حلال سے کاروبار کرتا ہے، وہ اپنے رشتے ناطے جو ہے وہ طے کرتا ہے، وہ بندہ اپنی رہائش کے لیے مکان بناتا ہے، وہ اپنے رہنے کے لیے اچھی سے اچھی سواریاں جو ہے وہ اپنے سفر کے لیے رکھتا ہے، رہنے کے لیے مکان بناتا ہے، پہننے کے لیے لباس پہنتا ہے، کھانے کے لیے اچھا کھاتا ہے۔ یہ سارے وہ وسائل ہیں جو کہ سمندر کا پانی ہوتا ہے۔ ان کشتی کو چلنے کے لیے پانی کا ہونا بھی ضروری ہے، مگر بندہ مومن دنیا میں ایسے رہتا ہے جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے کہ جتنی دیر وہ کشتی اور شپ پانی کے اوپر ہے اتنی دیر ہی وہ تیر رہا ہے، اتنی دیر ہی وہ چل رہا ہے۔ جو ہی وہی پانی جو اس کے چلنے کے لیے لازمی تھا، جو ہی وہی پانی کشتی کے اندر آیا تو اس نے کشتی کو ڈبو کے رکھ دیا۔ اتنا تعلق مومن کا دنیا کے ساتھ ہوتا ہے کہ دنیا کی یہ چیزیں، دنیا کے اسباب اور دنیا کی یہ محبتیں اگر بندہ مومن کے دل میں آ گئی اور یہی مقصود بن گئی اور یہی زندگی کا ٹارگیٹ اور حاصل بن گئی، اگر یہ سارا کچھ دل میں آ گیا تو اس نے بندہ مومن کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اگر یہ بس اوپر چلتا رہا جس سے اس کی زندگی کی کشتی بھی چلتی رہی، مگر وہ محبت اس کے دل میں ایسے ہی نہ آنے پائی کہ جس طرح پانی جو ہے وہ کشتی میں نہ آنے پایا۔ اگر وہ کشتی میں آ جاتا تو کشتی کو ڈبو کے رکھ دیتا۔ اسی طرح بندہ مومن کا دل ہوتا ہے کہ اگر دنیا اس میں آ گئی تو دنیا نے اس کو ڈبو کے رکھ دیا۔ ہاں بندے کو دنیا میں رہنا ہے، بندے مومن کو، مگر دنیا کو اپنے اندر نہیں رہنے دینا۔ اور جو بندہ اس راز کو پا گیا، یقین کر لیجیے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اسی کی آخرت بھی کامیاب۔ جو دنیا کی خاطر مارا پھرتا رہا، دنیا کی طلب میں ساری عمر ہی چلتا رہا، تو اس کے لیے دنیا ہی دنیا ہے، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے معافی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ جو بعض چیزیں رکھی ہیں، دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی چاہتے ہیں، ان میں بیلنس کا جو ہے وہ ہمیں حکم فرمایا ہے، ان میں اعتدال کا، توازن کا حکم فرمایا ہے۔ مطلقاً ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، اور یہی بات ہم نے پہلے مثال میں عرض کی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے نام لے کر ان کی مثالیں دے کر انسانیت کو اس طرف راغب کیا ہے اور توجہ دلائی ہے۔ سورہ آل عمران میں سے آیت نمبر 52 ہے، آیت نمبر 14 ہے جس کو ہم نے تلاوت کیا۔ اس میں فرمایا زین للناس حب الشہوات، فرمایا لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی، خوبصورت کر دی گئی محبت،
حب الشہوات، ان خواہشات کی محبت جن کا آگے بیان ہے، فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا دی، خوبصورت کر دی۔ حب الشہوات، ان شہوات کی محبت، ان خواہشات کی محبت، کن کی؟ فرمایا من النساء، لوگوں کے لیے ہم نے خوب آراستہ کر دیا ہے ان چیزوں کی محبتوں کو، جن میں فرمایا جن میں عورتیں شامل ہیں، بل بنینا، اور ان کے بیٹے یعنی اولاد کی محبت جو ہے وہ بندے کے دل میں موجود ہے، بل قناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور فرمایا سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں ان کی محبت ہم نے بندوں کے لیے آراستہ کر دی ان کے دلوں میں، بل خیل مسومہ، اور فرمایا نشان زدہ گھوڑے جو ہیں ان کی محبت ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، بل انعام، اور مال مویشی کی محبت وہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، بل حرث، اور کھیتی باڑی جو ہے اس کی محبت ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، یعنی دنیا کی محبتیں ہیں، فرمایا ان کو ہم نے لوگوں کے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ یہ محبتیں انسانوں کے دلوں میں ہمیشہ ہوتی ہیں، عورت کی محبت، مال اولاد کی محبت، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی محبت، یعنی زیادہ سے زیادہ مال و دولت میرے پاس ہو جائے، پھر بہت زیادہ میرے پاس زمین ہو جائے، ایک مرلہ تھا 10 ہو جائیں، ایک مربع تھا 2 مربع ہو جائیں، یعنی زمین کی محبت، زمینداری کی محبت، خیل مسومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، یعنی اچھی سواریوں کی محبت، یہ ساری چیزیں فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے آراستہ کر دی ہیں۔ اچھا یہ سارا کچھ بیان فرما کے آگے اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سنو، ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ بس تمہاری دنیا کی زندگی کا مال ہے، یاد رکھنا اس سے تمہاری دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس سے چلے گی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہی دنیا کی زندگی کی متاع ہے، یہی دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، فرمایا اور یہ بھی سنو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے، کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کریم نے انسان کے دلوں میں رکھ دی ہے، مگر فرمایا اسی پہ اپنی نظر کو روک نہ لینا، بس تمہاری نظر اتنی مختصر نہ ہوگی کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ساری عمر گزر جائے، تم مال مویشیوں کی محبت میں، اولادوں کی محبت میں، بیویوں کی محبت میں، کہیں یہ زمین جمع کرتے اس وقت کو بھول نہ جانا جب زمین تمہیں اپنے اندر ہی دفن کر لے گی، واللہ عندہ حسن المآب، ہاں جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بھی بہترین ٹھکانہ ہے، آخرت کی طرف بھی توجہ رکھنا۔ ساتھ ہی فرمایا بھی آیت نمبر 15 میں حبیبی نے فرمائے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، سبحان اللہ، اب ساری چیزیں پیچھے ذہن میں رکھ لیں، عورت، مال، اولاد، ساری چیزوں کی محبت، کھیتی باڑی، سواریاں، نشان زدہ گھوڑے، سب کی محبت کا بیان فرما کے فرمایا یاد رکھنا یہ تمہاری دنیا کی زندگی کا سامان ہے، مگر فرمایا حبیب کل اعنبئکم بخیر من ذالکم، فرمایا حبیب انہیں بتائیے کیا میں تمہیں اس سے بھی جو بہتر چیز ہے کیا میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں ان سب سے بہتر کیا ہوتا ہے، حبیبی نے فرمایا مجھے تو ہم نے تمہیں اطلاع نہ دوں اس بات کی بخیر من ذالکم کہ جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے اس سے بھی بہتر کوئی چیزیں موجود ہیں، سبحان اللہ، سبحان سارے رات اللہ اور اللہ کا رسول کھول کے بتاتا ہے، فرمایا حبیبی نے بتاؤ مال مویشی سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے دنیا کے اندر، انہیں بتاؤ کھیتی باڑی سے بڑی بھی کوئی چیز ہے، انہیں بتاؤ مال اور اولاد سے بڑھ کر بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، 1 کروڑ ملین تک تمہارے اکاؤنٹ بڑے ہیں مالوں سے، ان مال اور دولت سے بڑھ کر بھی دنیا کے اندر کوئی چیز ہے، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتا نہ دوں کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں بھی کچھ ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کیا ہے،
فرمایا للذین اتقوا، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر تو تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو متقی ہو گئے وہ سنیں جنہوں نے ساری چیزوں کو بقدر جائز استعمال تو کیا مگر وہ کبھی حد سے آگے نہ بڑھے۔ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑھ کر لوگ متقین لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے پاس جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے تیار ہیں جنتیں جو کہ دنیا کے مال و اسباب کو بقدر جائز استعمال کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھ نہیں جاتے۔ خالدین فیہا، فرمایا ان کے لیے ایسے جنات، ایسے محل ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان کے اندر رہیں گے، یعنی ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو کوئی شخص بھول نہ جائے۔ اس کا مزید اعتدال ان چیزوں کو اللہ کریم نے بیان کر کے مسلمانوں کے لیے مزید وضاحت کے ساتھ سورہ توبہ کے ایک مقام پر اس کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حبیب آپ انہیں فرما دیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم۔ فرمایا حبیب انہیں ارشاد فرمائیں اگر تمہارے والدین، اگر تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، واخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے دیگر ساری فیملی اور سارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے وہ مال و دولت جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارے وہ بزنس اور تمہاری وہ تجارتیں جن میں نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو کہ میرے کاروبار میں کوئی نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکانات جن کی بنیادوں سے لے کر اس کے ٹاپ میں بننے تک جب وہ بن جاتا ہے تو تمہیں صاف ظاہر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب اس مقام پر بھی اس آیت کریمہ پر اب خوب غور فرمائیں اور سمجھیں کہ اس مقام پر اللہ کریم نے دنیا کے کسی چیز کو نہیں کہ جس کا بیان نہ آ گیا ہو اس مختصر سی آیت پاک کے اندر۔ فرمایا یہی دنیا کی محبتیں ہیں جن کے اندر تم جیتے بستے ہو، اور ایک ایک چیز کا نام لے کر بیان فرما دیا تاکہ عام سے عام ذہن والا شخص بھی جو ہے اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پرابلم اور مسئلہ نہ ہو اس کے لیے۔ فرمایا حبیب انہیں بتاؤ یہ جو محبتیں کہ آباؤکم، ہر شخص کو اپنے باپ دادا سے پیار ہوتا ہے، فرمایا تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں، اولاد سے ہر انسان کو پیار ہوتا ہے، واخوانکم اور تمہارے بھائی بہنیں، بہنوں بھائیوں سے سب کو پیار ہوتا ہے، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہاری باقی ساری فیملی اور خاندان، یہ سارے انسانی رشتے ناتے ہیں جن سے پیار محبت کی وجہ سے بندہ جیتا ہے۔ یہ ختم کیے، آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، تم نے بڑی محنت کی، سارا مہینہ کام پہ جاتے رہے، جاب تم کرتے رہے اور سارا مہینہ جاب کر کے کام کر کے پھر تم نے تھوڑی سی تنخواہ جو ہے وہ پائی، وہ مال جو تم نے بڑی محنت کے ساتھ کمائے، اس مال سے بندے کو وہاں سے محبت ہوتی ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اس کے علاوہ پھر وہ جو تم بزنس کرتے ہو، اور وہ بزنس جب تم نے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے 2-4 لاکھ کراؤن کی، تو اس بزنس میں بھی نقصان کا تمہیں ایک ڈر بھی لگا رہتا ہے، یار کہیں وہ ڈوب بھی نہ جائے جو میں نے بزنس کر لیا ہے، اس سے بھی فرمایا تمہیں محبت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا مساکن ترضونہا، اور وہ پسندیدہ مکانات، کوٹھیاں، محل جو تم بناتے ہو اس کے ساتھ تمہیں محبت ہوتی ہے۔ ان ساری محبتوں کا بیان فرما کے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا احب الیکم من اللہ،
बरसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। फरमाया अगर ये सारी मोहब्बतें यानी रिश्तेदारों की मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, कोठी मकानों की मोहब्बत और कारोबार बिजनेस की मोहब्बत, फरमाया अगर ये मोहब्बतें बढ़ गई अल्लाह की मोहब्बत से, बरसूलिही और उसके रसूल की मोहब्बत से, जिहाद फी सबीलिही और अल्लाह की राह में जिहाद करने की मोहब्बत से अगर ये मोहब्बतें बढ़ गई, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाह बिअमरी, फिर इंतजार करो उस वक्त का जब अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आएगा। अब ये वो बैलेंस है, ये वो इत्तेदाल है, ये वो तवाज़ुन है जो दीन हर मोमिन के अंदर देखना चाहता है। किसी भी रिश्तेदार की मोहब्बत को मना नहीं फरमाया गया, किसी जायज़ हक हलाल के कारोबार की मोहब्बत को मना नहीं फरमाया गया, किसी मालो दौलत की मोहब्बत को मना नहीं फरमाया गया, पसंदीदा मकानात रिहाइशगाहें उनकी मोहब्बत को मना नहीं फरमाया गया। दीन ने फरमाया कि हमने तो वो मोहब्बतें तुम्हारे अंदर रख दी हैं। अब रखने के बाद हुक्म किस चीज का है? हाँ, उनके अंदर एतदार और बैलेंस जरूर रखना, बैलेंस होना चाहिए, एतदार होना चाहिए, तवाज़ुन होना चाहिए। ये सारी मोहब्बतें कभी अल्लाह की मोहब्बत से बोलिए ना बढ़े, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से ये मोहब्बतें कभी भी ना बढ़े। और दीन की राह में जिहाद करने से, कोशिश करने से, मेहनत करने से, जब दीन को सरमाए की जरूरत हो तो फिर सरमाया प्यारा ना हो, फिर अल्लाह का दीन प्यारा हो जाए। जब दीन को मकानात की जरूरत हो, जब दीन को कारोबार की जरूरत हो, जब अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, इन सारी चीजों में से इस माना में कि उसके इस्तेमाल से दीन सरबुलंद हो सकता हो, दीन आपको तरवीज पा सकता हो, फराग पा सकता हो, हत्ता कि इंसान अपनी जान भी कुर्बान करके रब को मना ले तो समझो ये सौदा घाटे का नहीं, ये फायदे का सौदा है। ये मोहब्बतों का तवाज़ुन होना चाहिए। सबसे बढ़ के तो इंसान की अपनी जान है, जान से तो बढ़ के बड़ी प्यारी कोई चीज नहीं होती, वो दुनिया होती है, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं। तो क्या सहाबा ने, अहले बैत ने अपनी जानें बचा के रखी या खुदा की राह में वो भी लगा दी? बोलिए, लगा दी। इसलिए कि अपनी जान से मोहब्बत जो है वो भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से बड़ी ना होनी चाहिए। जब अपनी जान किसी ने लगा दी तो उसके बाद पीछे क्या रह गया? तो फरमाइए ये सारे रिश्तेदारों की मोहब्बतें हैं, भाई बहनों के बगैर नहीं रहते, औलाद वालिदैन के बगैर नहीं रहती, मगर ये सारी मोहब्बतें अपने अपने दायरा के अंदर होंगी, उस दायरे से अजीम ना हो सकेंगी कि जिस दायरे में मोहब्बत इलाही है, मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत जिहाद है, दीन की खिदमत की मोहब्बत है। अगर हमने तुम्हारा ये अनबैलेंस हो गया ना मोहब्बतों का, कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हुई एक तरफ और एक माल की, औलाद की, असबाब की, माँ बाप की, बहन भाइयों की मोहब्बत हुई, और तुमने जब चूज करने को तो मोहब्बत वालिदैन को चूज कर लिया बिलफर्ज, मोहब्बत औलाद को चूज कर लिया, मोहब्बत कारोबार को चूज कर लिया, मोहब्बत रिश्तेदारी को चूज कर लिया और अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ दिया। फरमाया ये वो वक्त है फतरब्बसू, फिर इंतजार करना, फिर मत समझना कि हमारी तस्वीर पर इतने लोग आए थे तो बड़ी कामयाब तस्वीर हो गई थी, फिर ये ना समझना हमारे इज्तिमात इतने बड़े होते थे तो बड़ी कामयाबी हो गई थी। फिर इंतजार करना हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, हत्ता कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए, हुक्म अजाब ले आए तुम्हारे लिए। वल्लाहु ला यहदी कौमल फासिकीन, फरमाया सुनो अल्लाह नाफरमान कौमों को हिदायत नहीं दिया करता। सो ये जितनी भी सारी हमारी इंसानी जिंदगी है, इस सारी इंसानी जिंदगी में मोहब्बत का तवाज़ुन बड़ा लाजमी है। और जिसको हम बार बार सारी इंसानी जिंदगी कह रहे हैं, ये वो है जिसके खत्म होने में एक लम्हा भी नहीं लगता, एक लम्हा भी नहीं लगता। हत्ता कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में एक मुकाम पर फरमाया क़यामत के कायम होने का मामला ऐसे होगा जैसे इंसान आंख को झपकता है। आंख झपकने जितनी ही देर लगेगी, सारी देर जमीन पे हम क़यामत बता करके दिखा दी। सो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो दुनिया की जिंदगी है, इस दुनिया की जिंदगी में मोहब्बत में तवाज़ुन चाहिए, वो ये मोहब्बत में तवाज़ुन चाहिए, एतदाल चाहिए।
ایسے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث العظم، آپ دستار مبارک جو پہنتے تھے تو عام طور پر آپ دستار جو پہنتے، جو جبہ پہنتے، وہ بڑا مہنگا ہوتا تھا، وہ بڑا مہنگا آپ لباس استعمال فرماتے ہیں۔ ایک دن آپ بازار میں جا رہے تھے تو آپ نے جو دستار پہنی تھی اپنے سر مبارک پر، بعض نے فرمایا کہ وہ 70,000 کی تھی۔ کتنے کی خالی دستار؟ 70,000 کی دستار تھی جو آپ پہنتے تھے۔ رستے میں جانے ایک جو ہے وہ خادم بولا، ایک شخص تھا اس کو ضرورت تھی، غریب آدمی تھا، اس نے حضرت کو بازار میں جاتے دیکھا کہ حضرت اجازت ہو تو ایک چیز آپ سے مانگ لوں؟ آپ نے فرمایا مانگو، کہتے مجھے اپنے سر کی دستار عطا فرما دیں۔ حضور غوث العظم نے اسی بازار میں کھڑے ہوئے دستار اتار کے اس سے عطا فرما دیں، فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ ہر چیز بندے کے پاس حلال سے موجود ہو، ہاں اللہ کی محبت سے وہ محبت بڑی نہ ہو جائے، اور خاص طور پر وہ محبتیں جو ہماری زندگی میں بڑی ہو جاتی ہیں، قرآن مجید نے ان کی طرف بھی بندے کو بار بار توجہ دلائی ہے، بار بار توجہ دلائی ہے قرآن مجید فرقان حمید نے۔ اور جس دور کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، اس دور میں خاص طور پر جو محبت حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، اس بات پر غور کیجیے گا، توجہ دیجیے گا، وہ اولاد کی محبت ہے، وہ اہل خانہ کی محبت ہے، اور حد سے بڑی ہوئی کوئی بھی محبت بندے کو وہ ہدایت عطا نہیں فرما سکتی جس ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا۔ میں نے عرض کر دیا محبت منع کوئی نہیں، ہاں محبت میں اعتدال لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک مقام پر فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ سبا کے اندر آیت 37 میں فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، نہ تو تمہارے مال اس قابل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں قرب دلا سکیں، وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولاد اس قابل ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ کا قرب عطا کر سکے۔ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید مومن کو الگ کر کے اپنے رب سے جوڑنا چاہتا ہے کہ جیسی محبت تمہیں تمہارے رب اور رسول سے ہو، ویسی محبت تمہیں دنیا میں کسی کے ساتھ نہ ہو، اور یہی ایمان اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ اللہ کا قرب پانا، اللہ کی محبت پانا، اللہ کی رضا پانا، یہ تو تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے، تمہاری زندگیوں کا مقصد اللہ کا قرب پانا ہے، اس کی محبت پانا ہے، اس کی رضا پانا ہے۔ اور فرمایا سنو، نہ تو تمہارے مال اس قابل ہیں، نہ تمہاری اولادیں اس قابل ہیں کہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا سکو۔ قرب کیسے پاؤ گے؟ الا من آمن وعمل صالحا، فرمایا اللہ کا قرب ایمان میں ہے اور نیک اعمال کے اندر ہے۔ اللہ کا قرب کہاں ہے بولیے؟ ایمان میں۔ کہاں ہے؟ ایمان میں۔ عقائد درست ہونے چاہیے، ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ وعمل صالحا، فرمایا نیک اعمال کے اندر اللہ کا قرب ہے۔ اگر ایمان نہ ہو معاذ اللہ، یا کمزور ہو، یا عقائد میں گڑبڑ ہو چکا ہو، غلط ہو چکے ہوں، یا عمل صالح اور نیک نہ ہو، تو اس کے بعد جو بے شک کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں کیوں نہ پائے جائیں، اور کسی کو 10 12 14 بیٹے ہی خدا کیوں نہ عطا فرما دے، جو مال اور اولاد جتنا بھی ہو جائے، جتنا بھی ہو جائے، فرمایا سنو، اللہ کا قرب اگر چاہتے ہو تو اللہ کا قرب ایمان میں ہے اور نیک اعمال کے اندر ہے۔ ایمان میں ہے اور نیک اعمال، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ ایمان کی دولت سنبھالے اپنی، اولاد سے، ایمان سے بڑھ کر اولاد سے پیار نہ کرے۔ یعنی ایمان بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بھی کا نام ہے۔ اپنے مال و دولت سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر اپنے مال و دولت سے پیار نہ کریں۔
اور نیکی سے بڑھ کر اپنی اولاد سے پیار نہ کریں اور برائی سے دور رہنے سے بڑھ کر مال و دولت سے پیار نہ کریں. فرمایا تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کا قرب نہ دیں گی. اگر اللہ کا قرب چاہو تو اس کا دو ہی طریقے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح نیک اعمال. اور جس نے وہ نہ کی ہو تو بقیہ ساری چیزیں اس کو اللہ کا کیا قرب عطا کریں گے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید میں زیادہ سے زیادہ بغیر تفصیل میں جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا ہم سب کا رابطہ اللہ کے قرآن سے بڑھ جائے. اس لیے میں خالی مختصر تراجم عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس موضوع پر آپ یقین کیجئے قرآن مجید میں اللہ کریم نے اتنی بات توجہ دلائی ہے، اتنی بات توجہ دلائی ہے. دنیا کیا ہے، اس کی آزمائشیں کیا ہے اور اس آزمائشوں سے نکلنا کیسے ہے. اتنا زیادہ مواد ہے قرآن مجید کے اندر کہ بندہ پڑھتا رہے تو شاید بیان نہ کر پائے. چند آیات دے رہا ہوں ہمارے اس دور کے حوالے سے. فرمایا اللہ کریم نے سورہ المنافقون کے اندر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا. آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اللہ کی عبادت کو بھول نہ جانا، اللہ کے ذکر کو بھول نہ جانا کہ مال بھی دینے والا وہ. ایک انسان غریب ہوتا ہے تو اس کو امیر کون کرتا ہے؟ بولیے کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جو لوگ پاکستان میں سائیکل نہیں تھے خرید سکتے، اب مرسڈیز پہ بیٹھے ہوئے یا نہیں بیٹھے ہوئے؟ بولیے. تو یہ مال کس نے عطا کیا؟ اللہ کریم نے عطا کیا. ایک انسان ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے در در مارا پھرتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑتا ہے نہ کوئی دم کروانے والی جگہ چھوڑتا ہے. سو بڑی ہی تگو کے بعد، بڑی ہی گو کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے تو ساری اولاد مل جائے، بندے کو مال و دولت کثیر تعداد میں مل جائے. فرمایا جب اللہ تمہیں مال دے، اولادیں عطا فرمائے تو ایسے نہ ہو جانا پھر اپنے مال کے اندر ہی غرق ہو جاؤ، پھر تمہیں اکاؤنٹ میں پیسے گننے سے فرصت ہی کوئی نہ ملے. پھر اولاد 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 کیسے گرد مت شروع کر لینا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. پھر یہ پوچھا جائے بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں تو بچے سنبھال کے بچے صاحب اس لیے فرض نماز نہیں پڑھتے. استغفر اللہ العظیم. میں کیوں نے جمعہ کیوں نہیں پڑھتی ہوگی؟ بچوں کی خاطر کی سارے دن دکان پہ بیٹھنا پڑتا ہے کہ جمعہ شاہ صاحب کس میں اٹھ کے جا کے تو پڑھو. جن کے اپنے اختیار میں جن کی جابس ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے کاروبار میں ان کے ترقی اور عروج عطا فرمائے، وہ یہ بہانے کرتے ہیں آگے آ کے. پوچھو مجلس ذکر میں کیوں نہیں آ سکو یا فلاں مقام پر اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بلائے جاؤ؟ نہیں، بس جو دنیا کی جو اولاد کے کام اتنے بھی وہ ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے. فرض ہے نہیں ہے. اتنا اللہ نے مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، زکات دی اور نہیں دی. زکات بھی 5 سال ہو گئی، زکات کا نہیں میں ادا کر سکا. حج کیا وہ فرض تھا مالدار پر، جنہیں حج کو نہیں جا سکا، مصروفیت بھی بڑی زیادہ ہو گئی ہے. ایسے اہل ایمان جن کو اللہ نے مال و دولت کثرت کے ساتھ دیا اور جن کو اولادیں عطا فرمائی، فرمایا تمہیں اس نے اولادیں عطا فرمائی ہیں، تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائی ہے، تمہیں بیٹیاں عطا فرمائے ہیں، تمہیں کثرت کے ساتھ مال عطا فرمایا، بھوکے نہیں سوتے، کھا پی کے سوتے ہو، اعلیٰ درجے کے رہائشی مکانات میں رہتے ہو. اس کے باوجود فرمایا سارا کچھ وہ عطا کرے تو اس کی عطا کے بعد اسی کے ذکر سے غافل ہو گئے. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو مالک حقیقت عطا فرمانے والا ہے اس کی عطا پہ آ کے اس کی عطا مل گئی، اس کی عطا سے دور ہو گئے. اس کی عطا میں، اس کی فرما برداری میں انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. مال اور اولاد کی محبت اگر اللہ کے ذکر سے
اس کی عبادت سے دور کر دے تو یہ وہ محبت ہے جو اپنا بیلنس کھو بیٹھی ہے. اور وہ بیلنس اگر ختم ہو گیا، خراب ہو گیا، تو دین نہ بچا پیچھے، پھر خالی مال اور اولاد ہی بچی. تو اولاد سے بڑھ کے محبت کسی سے نہیں. اور یہ جو ساری محبت ہے یہ بھی قبر کی دیوار تک ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. آج تک کوئی اولاد کسی والدین کی قبر میں جا کے لیٹی نہیں ہے، نہ ہی لیٹے گی قیامت تک. حد ہوتی ہے کسی محبت کی، کوئی گرینسیں ہوتی ہے کسی محبت کی. بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو بڑے سے بڑا قریبی بھی پاس کھڑا ہو کے رو کے واپس ہی آ جاتا ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں اتر جاتا. اس لیے فرمایا اتنی محبت رکھنا جو تمہیں قبر و حشر میں فائدہ دے. جب اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھو گے تو جو موقع چھٹ جائے گا تو قبر میں تو اللہ کا ذکر جائے گا تمہارے ساتھ. قبر میں تو نماز جائے گی، روزہ جائے گا، حج جائے گا، زکات جائے گی. قبر میں تو تمہارے نیک اعمال جائیں گے، ماں باپ دوست بہن میں تو سارے پیچھے کھڑے ہوں گے. اب تو دعاسو بہانے والے بھی ان کو نہیں ملتے ہیں. اب تو مادیت نے اتنا لوگوں کو جکڑ لیا. فرمایا اے اہل ایمان، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، اپنے اموال کے اندر گم ہو کے، اپنے کاروبار اور اولادوں کے اندر گم ہو کے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، آگے فرمایا اور جو کوئی ایسا کرے گا، اللہ کی یاد کو، اس کے ذکر کو، اس کی عبادات کو بھول جائے گا، مال کی محبت میں آگے، اولاد کی محبت میں آگے، دنیا کی محبت میں آگے اگر اس کو بھول جائے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا جس نے بھی ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کو قریب پتہ چل جائے گا کتنے نقصان کا کام یہ کر رہے تھے کہ اولادوں کو اسکول میں بھیجتے بھیجتے نمازیں قضا ہو گئی تھی، اولادوں کو کاموں کو بھیجتے بھیجتے روزے قضا ہو گئے تھے، اولاد کی بہتری کی خاطر کاروباروں کو بیٹھ کے جھوٹ بول لیے تھے، اولادوں کی بہتری کی خاطر معاذ اللہ حرام کھا لیے تھے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی اللہ کے ذکر سے دور ہوگا وہ سن لو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. اور آگے قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مقام پر فرمایا سورہ التغابن کے اندر آیت 15 کے اندر پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. یہ بڑی توجہ کے ساتھ اصلاح لینے والی آیت ہے. فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. شاید کبھی بھی آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نہ سنا ہو، میرا یہ اپنا گمان ہے، اگر کسی نے سنا ہو تو بہت کم سنا ہوگا. ہمارے یہاں تو لوگ اللہ کے بندے بادشاہ لوگ ایک تو ایسا پانی لگاتے، ایسا پانی لگاتے کہ دین کے مسائل میں ان بیلنس، سننے والے ان بیلنس ہو جاتے ہیں. فرمایا اے اہل ایمان ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، فرمایا اے ایمان والو بے شک تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کی اولادیں عدو لکم، وہی تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہنا دنیا کی زندگی میں. کبھی آپ نے اپنے رب کا یہ پیغام سنا؟ کبھی بولیے سنا کبھی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تم میں سے بعض کی بیویاں، واولادکم، اور بعض کی اولادیں، عدو لکم، وہی تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، پس ان سے ہوشیار رہنا دنیا کی زندگی میں. اولاد کے اور بیوی کے دشمن ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے شان نزول کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے، صحابہ کرام، یہ بڑی بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ جب گھر سے جہاد کے لیے نکلتے ہیں، قتال کے لیے نکلتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے جہاد کے لیے باہر نکلو، قتال کے لیے باہر نکلو، تلواریں نیزے تیر لے کر باہر آ جاؤ. وہ جب ایسا حکم ہوتا تو ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والوں اور ان کے بیٹوں اولادوں گھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے تھے.
وہ روتے ہیں باتوں پر ہمارا کیا بنے گا, ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو, ہم کیا کریں گے دنیا کی زندگی میں, تم جاؤ گے تو پتنگ میں دانے جنگ میں بنے گا کیا. اس وجہ سے اللہ کریم نے اس کے شان نزول میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض لوگ اتنے کمزور دل ہوا کرتے تھے, وہ روتے گھروں میں بیٹھتے ہوتے روتے, اولاد ان کی بچے ہوتے بیٹھتے کہ پاپا آپ چلیں گے تو ہمارا کیا بنے گا, بیویاں ہوتی آپ چلو گے تو ہمارا باپ میں کیا بنے گا. فرمایا یا محمد جینا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. فرمایا سنو اہل ایمان, تم میں سے بعض کی بیویاں وہ تمہاری دشمن ہیں, بعض کی اولادیں وہ تمہاری دشمن ہیں, فاحذروہم, بس ان سے ہوشیار رہو. مراد کیا کہ جب اللہ کی راہ پر قدم اٹھانا پھر پیچھے پلٹ کے نہ دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا پار صاحب ہے, تمہاری اولادوں کا پار صاحب ہے, وہی سب کو دنیا کی زندگی میں وسائل دینے والا ہے. جب کوئی شخص دین کی راہ پر قدم اٹھا رہا ہو, دین کی طرف قدم اٹھا رہا ہو, اور جان کا سودا تو نہیں دور کی بات, کیا جان کا سودا تو دور کی بات ہے. اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ دین کے اوپر کوئی شخص عمل ہی کرنا چاہتا ہے, اسی کے گھر والے اس کے عمل کی راہ میں رکاوٹ بنے گھرتے ہیں یا نہیں ایسے. اگر کسی عورت نے, ماں بہن بیٹی نے دین کی راہ پہ چلنا چاہا, اس کے بھائی باپ خامن اس کو روکنا چاہا, وہ اس آیت کریمہ پر غور کرے. اور اگر کسی بیٹے نے دین کی راہ پر آگے بڑھ کے سرکار کی سنت کو تھامنا چاہا, سرکار کے دیے ہوئے فرائض کو تھامنا چاہا, ماں باپ اولاد نے, ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے اور خامن نے منع کیا, بیٹیوں نے منع کیا, وہ اس آیت پر غور کر لیں. جس نے اللہ کی راہ سے کسی کو منع کیا, اللہ کے دین پر عمل کرنے سے کسی کو منع کیا, فرمایا عدو لکم, وہ تمہاری بیوی ہو تب بھی تمہاری دشمن ہے, تم اللہ کی راہ سے روک رہی ہے. وہ تمہارا خامی ہو تب بھی دشمن ہے, وہ تمہارا بھائی ہو تب بھی دشمن ہے, وہ تمہاری اولاد ہو تب بھی دشمن ہے. کیوں کہ جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس راستے سے تمہیں روکنے والے ہیں, وہ تمہیں اس راستے سے روک رہے ہیں جو اللہ کی طرف جاتا ہے. سو ایسے اعمال اختیار کرنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے کہ کسی کے بہن بھائی دین کی طرف آنا چاہے, دین کی طرف آنا چاہے. میں اگلے دن بھی ذکر کر رہا تھا کہ موجودہ دور میں ہماری جہالت اس حد تک آگے چلی گئی, اس حد تک آگے چلی گئی کہ آپ لوگوں کے نوجوان بیٹے حضور کی سنت سے محروم ہے. وہ داڑھی شریف کی سنت رکھنا چاہے, پہلے منع کرنے والی ماں ہوتی ہے, پہلے منع کرنے والی بہن ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہے شاید بعض جگہوں پر کہ اگر بیٹیاں پردے کی زندگی گزارنا چاہے, پہلے منع کرنے والا بھائی ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, خامد ہوتا ہے. اللہ کی راہ سے کسی کو نہ روکو اور اللہ کو غضب کو دعوت نہ دو. اور تمہاری ہی خواہشات ہو یا کوئی دین کا بھی پیغام اس کے ذمہ فرض ہے, اسے اللہ کو جان دو, اس نے اپنی قبر کے اندر روکنا ہے جو کچھ بھی ہمارا تعلق ہو کسی کے ساتھ. اور اللہ کریم نے نام لے کر فرمایا اہل ایمان متوجہ ہو اپنا نام اپنی دنیا کی زندگی میں کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کی بیویاں ان کے لیے دشمن ہیں, بعض ایسے جن کی اولادیں ان کے لیے دشمن ہیں. فاحذروہم, ان سے ہوشیار رہنا, یعنی اپنے دین کو, جس کو اللہ کا دین سمجھ لیا ہے, اس کا دامن نہ چھوڑ بیٹھنا. اور بالفرض کسی کے گھر میں ایسی کنڈیشن ہو, آج اس کا حال بھی بیان فرما دیا, اس کی سلوشن بھی بیان فرما دی. فرمایا اگر ایسا ہو تو ایسا نہیں پھر گھر چھوڑ کے چلے جاؤ. دین کیسے اعتدال کا نام ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے ناراض ہو کے گاڑی چھوڑ کے چلا جائے, خامد بیوی سے ناراض ہو جائے, بیوی خامد سے ناراض ہو جائے, بہن بھائی سے ناراض ہو جائے, بھائی بہن سے ناراض ہو جائے, ایسا بھی نہیں. فرمایا بھائی تعفو, اور اگر تم ان کو اگنور کر دو, کیا کرو, ان کو اگنور کر دو, صرف نظر کر لو. بتصفحوا, اور ان سے درگزر کرو. بتغفروا, اور ان کے لیے بخشش مانگو, انہیں معاف کر دو. فإن اللہ غفور الرحیم, سو سن لو بے شک اللہ توبہ قبول, اللہ تعالیٰ غفور ہے, بخشنے والا ہے, رحیم مہربانی فرمانے والا ہے. اگر کسی کے گھر میں ایسی کنڈیشن اور ایسے حالات موجود ہوں تو پھر کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ گھر کو چھوڑنے کا معاذ اللہ ارادہ کر لے. فرمایا نہیں وَإِن تَعْفُوا, اور اگر ایسا پھر اس سے اگر پھر اگنور کر دو, خود اللہ کا راہ نہ چھوڑو, خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا رستہ نہ چھوڑو, مگر گھر میں پھر نرمی سے کام لو.
میں تعفو بھی تم صرف نظر کر لو، اگنور کر دیا کرو. اگنور کرنے سے کیا مراد؟ یہ نہیں کہ خود دین کا دامن چھوڑ دو، خود دین کا دامن نہ چھوڑو کہ تم جواب دو. قیامت والے دن بھائی بہن کی جگہ پہ جواب تو نہ دے گا، خامن بیوی کی جگہ پہ جواب تو نہ دے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں، بھائی بھائی کی جگہ پہ جواب تو نہ دے گا، اولاد اولاد کی جگہ پہ جواب نہ دے گی. فرمایا من تعفو ہاں صرف و نظر کرو، بتصفحوا اور درگزر کرو، اور کیا کرو؟ درگزر کر لو. بتغفروا اور ان کے لیے معافی مانگو، ان کو بخش دو، معافی مانگو، معاف کر دو انہیں. فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے. آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اسی صورت کے آیت نمبر 15 میں اندر فرمایا سنو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے یہ تمہارے لیے. ایک طرف یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دوسری طرف یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں. مال کا مل جانا اس کے حالات سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہی آزمائش ہے. اولاد کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر تھوڑا یہی آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا بے شک تمہارے لیے تمہارے مال ان میں آزمائش ہے، تمہاری اولادوں میں آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور ہاں اللہ کے پاس بہت عظیم اجر ہے. یعنی جو ساری دنیا کی محبتوں کو اللہ کریم کے احکام کے مطابق یوز کرنے والا ہو، وہ ساری محبتیں رکھے. اور جس طرح دین نے حکم دیا ہے، دین کسی بھی محبت سے منع نہیں کیا کسی بھی مقام پر. ہاں محبت میں بیلنس اور اقتدار کی بات کی ہے دنیا کی زندگی میں، کہ ساری محبتیں رکھو مگر وہ کوئی بھی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑی نہ ہو جائے. اور ہر معاملے پر تعلیمات دی، اس لیے تعلیمات نہیں دی کہ قرآن کو پڑھنے والے خالی طرز اور ترنم کے ساتھ تو سنتے رہے ساری عمر مگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں. اس لیے نہیں تھی کتاب دی اللہ کریم نے. سرکار کے فرمان اس لیے تو صحابہ نے دامن سے نہیں تھے لگائے، اس لیے تو اسناد نہیں تھی بنی، اس لیے تو کتب نہیں تھی بنی، اس لیے تو صحابہ کی حدیث کو نہیں تھے سنبھالتے رہے کہ امت سنتی رہے اور سن کے سبحان اللہ کہتے رہے مگر اس کے عمل کے اندر فرق کوئی نہ آئے ساری عمر. اگر ایسا ہو تو یاد رکھیے گا ساری عمر مساجد میں دینی اداریات کہ ہم نے ضائع کر دی، ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکی یہ تنظیمات اور ادارے کیوں بنائے جاتے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. اگر سنتا رہو ساری عمر اور عمل میں کچھ بھی تبدیلی نہ ہو سکی، ایمان اور عمل صالح نہ بڑھا تو پھر ہم نے سارا وقت برباد کر دیا. پھر ہمیں اتنا ہی پتہ چل سکا تھا کہ اس طرح کے لباس پہن کے تو محفل میلاد میں جاتے، اس سے زیادہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا سنا. کہ ہم پروفیشنل ہو گئے تھے دین کے معاملات کے اندر آگے، بس پروفیشنل علم فروغ پا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے اور زندگی اپنی محبت سے سرشار عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.